السلام علیکم بچوں، میں ہوں مہر بخاری آپ کے ساتھ۔ آج ہمارا بی اے پاکستان اسٹڈی کا دوسرا لیکچر ہے۔ کل ہم نے جو بیک گراؤنڈ تھا 1857 تک مسلمان یہاں پر ہندوستان میں پہلے کیسے آئے، پھر مسلمانوں کا عروج، پھر مسلمان زوال کا شکار ہوئے۔ 1857 مسلمانوں کے زوال کا نقطۂ عروج تھا، مطلب کہ یہاں پر مسلمان جو کہ 1000 سال تک تقریباً ہندوستان پر حکومت کرتے رہے، اب غلام بن چکے تھے، اور نہ صرف انگریزوں کے غلام بلکہ ہندو بھی انگریزوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر چکے تھے اور مسلمانوں کو ان فیوچر اپنی غلامی میں لینا چاہ رہے تھے۔ تو مسلمانوں نے سوچنا شروع کیا کہ ہم زوال کا شکار کیوں ہوئے۔ تو مسلمانوں کے دو طبقات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک مذہبی طبقہ، ان کے خیال میں مسلمانوں کے زوال کی وجہ مذہب سے دوری ہے، تو انہوں نے دینی مدارس بنائے، جن میں فیمس سب سے دارالعلوم دیوبند۔ یہ پیور مذہبی اسکالر پیدا کر رہے تھے جو دنیا داری سے دور تھے۔ اور دوسرا طبقہ جو تھا، ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ جو ہے جدید علوم سے دوری ہے۔ تو سر سید احمد خان ان کو لیڈ کر رہے تھے۔ انہوں نے تحریک علی گڑھ اور تحریک علی گڑھ کے بعد جو ہیں مختلف ادارے جو جدید علوم کے تھے، وہ تحریک علی گڑھ سے ہی وہ نکلے تھے، وہ پیدا ہوئے، اور انہوں نے ایک سیکولر طبقہ پیدا کیا جو کہ چاہتا تھا کہ انگریزی تعلیم حاصل کی جائے اور انگریزوں کے قریب ہوا جائے۔ ٹھیک ہے، تو سر سید کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جنگ آزادی کے بعد سر سید نے جو تعلیمی ادارے قائم کیے، مدرسہ مراد آباد، غازی پور، ان میں محمدن کا ورڈ یوز نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سر سید شروع میں صرف مسلمانوں کے لیے تعلیمی ادارے قائم نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ پورے ہندوستانی جو تھے سب کے لیے وہ قائم کر رہے تھے۔ لیکن بعد میں جب بنارس کے ہندوؤں نے اردو کے بجائے ہندی کو نافذ کرنے کا مطالبہ کیا اور اردو ہندی تنازع وہاں پہ ہوا، تو سر سید بڑا ہرٹ ہوئے وہاں پہ، اور سر سید نے وہاں پر کہا کہ آج سے راہیں جدا۔ یہ جدید دور میں دو قومی نظریے کی ابتدا تھی۔ ٹھیک ہے، سر سید کے یہ الفاظ کہ آج سے راہیں جدا ہیں، یہ اصل میں جدید دور میں دو قومی نظریے کی ابتدا تھی۔ تو اس کے بعد دو قومی نظریے کی ہی بنیاد پر سر سید نے مسلمانوں کو کہا تھا، پہلے جب کانگریس قائم ہوئی تھی، کہ ویٹ اینڈ سی، مطلب انتظار کرو اور دیکھو، لیکن بعد میں سر سید نے مسلمانوں کو سیاست میں شامل ہونے سے منع کر دیا کہ مسلمان جو ہیں وہ انگریزوں کے ایک مرتبہ پھر عطاب کا شکار ہو جائیں گے۔ تو بعد میں مسلمانوں نے اپنے ایک سیاسی جماعت قائم کی سر سید کی وفات کے بعد، مسلم لیگ، مطلب کانگریس وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہندوؤں کو ریپریزنٹ کرتی ہے، مسلمانوں کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ایک مسلمانوں کی اپنی جماعت ہونی چاہیے۔ یہ دو قومی نظریہ یہاں پر مطلب کہ بن رہا ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک بھی یہ دو قومی نظریہ ہی ہے۔ سب سے پہلے دو قومی نظریے پر آنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ کیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس کو یہ جاننا ضروری ہے نظریے کے بارے میں۔ ہم بار بار مختلف بکس میں پڑھتے ہیں کہ دو قومی نظریہ پاکستان، تو سب سے پہلے ہم نظریے کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ نظریہ ایسا ضابطہ یا پروگرام جس کی بنیاد فلسفہ و تفکر پہ رکھی جائے۔ یہ مختلف بکس میں لکھا ہوا ہے، تھوڑی سی مشکل ڈیفینیشن ہو جاتی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ آسان الفاظ میں، نظریہ ایسی سوچ کو کہتے ہیں جس پر لوگوں کی اکثریت متفق ہو جائے۔ نظریہ ایسی سوچ کو کہا جاتا ہے جس پر لوگوں کی اکثریت متفق ہو جائے۔ تو یہاں پر دو نظریات پیدا ہو رہے تھے۔ ایک نظریہ یہ تھا کہ یہاں پر ایک واحد قوم آباد ہے جس کو ہندوستانی قوم کہا جاتا ہے، اور کانگریس اس کو لیڈ کر رہی تھی، جبکہ مسلمان سب سے پہلے سر سید نے اس کی بنیاد رکھی تھی کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ ٹھیک ہے، مسلمان جو ہیں وہ جو بھی اس کی قومیت کی تعریف کی جائے اس حساب سے مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، جن نے بعد میں قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ پہلے ایک قومی نظریے کے قائل تھے، لیکن بعد میں وہ بھی دو قومی نظریے کی طرف آئے اور انہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا اور پاکستان قائم کیا۔ تو یہ اگر ہم اس کے دو قومی نظریے کی ہم بات کرتے ہیں، تو دو قومی نظریہ اگر ہم اس کی ڈیفینیشن بیان کریں، دو قومی نظریے سے مراد کسی بھی خطے میں دو مختلف قوموں کا آباد ہونا۔ تو اگر ہم برصغیر کے تاریخی تناظر میں دیکھتے ہیں تو اس میں دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ برصغیر میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمانوں کا آباد ہونا دو قومی نظریہ کہلاتا ہے۔ اور یہ دو قومی نظریہ جو ہے یہ بنیاد بنتا ہے نظریہ پاکستان کی۔ نظریہ پاکستان کیا ہے؟ اس کی بھی سب سے آسان ڈیفینیشن کہ نظریہ پاکستان
ایسی سوچ کو کہتے ہیں جو پاکستان کی بنیاد رکھتی ہے، یا پاکستان کے قائم ہونے کے پیچھے جو سوچ کار فرماتی، اس کو نظریہ پاکستان کہا جاتا ہے۔ تو نظریہ پاکستان یہ اچانک سوچ پیدا نہیں ہوئی، بلکہ یہ صدیوں سے چل رہا تھا۔ جیسے کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا آج کا نظریہ پاکستان کا جو ٹاپک تھا، ٹھیک ہے، اس میں ہم مختلف واقعات میں نے جیسا کہ بتایا کہ کیسے آہستہ آہستہ جو ہے مسلمانوں میں نظریہ پاکستان کی سوچ پیدا ہوئی۔ اس میں ایک اور بنیادی چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ نظریہ پاکستان اب آ کے 1857 کے بعد آ کر کیسے یہ سوچ پیدا ہوگی۔ حالانکہ مسلمان تو یہاں پر 1000 سال سے رہ رہے تھے، تو پہلے نظریہ پاکستان کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے یہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمان اقلیت میں ہونے کے باوجود یہاں پر ہندو کے ساتھ اعتدال سے پیش آتے تھے۔ لیکن ہندو جب مسلمان یہاں پر زوال کا شکار ہوتے ہیں تو وہ ان کا جھکاؤ انگریزوں کی طرف ہو جاتا ہے۔ انگریز جو یہاں پر پارلیمانی جمہوریت کا نظام لے کر آئے تھے، پارلیمانی جمہوریت کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر جو بھی قوم اکثریت میں ہوگی حکومت انہیں کی ہوگی۔ مطلب اب جب بھی الیکشن ہوں گے حکومت ہمیشہ ہندوؤں کے پاس رہنی تھی۔ اور ہندو کیا کر رہے تھے؟ یہاں پر ان کی مختلف تحریکیں چل رہی تھیں۔ یہ مسلمانوں کو باور کرانے کے لیے کافی تھا کہ وہ مسلمانوں کے وجود کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہندو محاسبہ، شدھی، سنگٹن، ٹھیک ہے، یہ تحریکیں کیا کام کر رہی تھیں؟ مسلمانوں کو زبردستی دوبارہ ہندو بنانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ تو اس لیے اب اس پارلیمانی جمہوریت کے نظام میں ایک کام بہت ضروری تھا، وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کا علیحدہ ملک بنایا جائے۔ یہ علیحدہ ملک بنانے کے لیے جو سوچ پیدا ہو رہی تھی، یہی تھا نظریہ پاکستان۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے اگلے ٹاپک کے ساتھ۔